الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یدعون الی کتاب اللہ لیحکم بینہم ثم یتولی فریق منہم وہم معرضون ذلک بأنہم قالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودات وغرہم فی دینہم ما كانوا یفترون صدق اللہ العظیم۔ احباب دی وقار، آج ہمیں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 23 اور 24 پڑھنے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ ان آیات میں سے پہلی آیہ بینہ میں مالک ارض و سماوات نے یہودیوں کے اس طرز عمل کو بیان کیا کہ وہ جب کسی چیز میں اختلاف کرتے ہیں اور انہیں خود ہی اپنی کتاب کی طرف بلایا جاتا ہے کہ آؤ تمہاری کتاب کے ذریعے سے فیصلہ کرتے ہیں، تو وہ ایسی صورت میں اپنی کتاب کے فیصلے پر بھی رضامند نہیں، اس سے بھی بھاگ جاتے ہیں، اس سے بھی اعراض کرتے ہیں۔ دوسری آیہ بینہ میں اس بات کا اظہار فرمایا کہ یہ جو یہودی تھے انہوں نے اس بات کا اظہار کیا کہ انہیں جہنم کی آگ نہیں چھوئے، یہ جہنم میں نہیں جائیں گے، اگر جائیں گے بھی تو صرف 40 دن کے لیے، کہ جتنے دن انہوں نے بچڑے کو معبود بنایا تھا، کہتے بس ہم اتنے دن جہنم کے اندر جائیں گے، اس کے علاوہ ہم جہنم میں نہیں جا سکتے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ مختلف طرح کے افتراء اور بہتان باندھتے تھے اللہ کی ذات پر، تو ان بہتانوں کی وجہ سے یہ دھوکے میں آ گئے۔ ان چیزوں کا اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ تذکرہ فرمایا، ارشاد فرمایا الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا کہ جنہیں کتاب کا علم دیا گیا، کتاب میں سے حصہ دیا گیا، یعنی کتاب کے علم سے انہیں روشناس کیا گیا۔ یدعون الی کتاب اللہ لیحکم بینہم، پھر انہیں اللہ کی کتاب کی طرف جو ان پر کتاب نازل کی گئی اس کتاب کی طرف بلایا جاتا ہے، لیحکم بینہم، تاکہ ان کے جھگڑوں کے درمیان اس کتاب کے ذریعے سے فیصلہ کیا جائے۔ ثم یتولی فریق منہم، پھر ان میں سے ایک گروہ پھر جاتا ہے، ان میں سے ایک گروہ اس کتاب سے روگردانی کرتا ہے، وہم معرضون، اور وہ روگردانی کرنے والے ہیں۔ احباب دی وقار، اس آیہ بینہ کے شان نزول کے حوالے سے ایک روایت علامہ غلام مسعود سعیدی علیہ رحمہ نے بھی اسے اسی آیت کے شان نزول کے حوالے سے بیان کیا، اور دیگر مفسرین کرام نے بھی اس حدیث مبارکہ کو اس آیہ بینہ کے شان نزول کے حوالے سے بیان کیا کہ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ایک حدیث مبارکہ ہے۔ آپ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ یہودیوں کی ایک درسگاہ کے قریب تشریف لے گئے، یہودیوں کے ایک مدرسہ میں تشریف لے گئے، اور وہاں پہ جا کر آپ نے ان یہودیوں کو اللہ کے دین کی دعوت دی، انہیں اللہ کی طرف بلایا، اللہ کی دعوت دی۔ تو ان یہودیوں میں سے نعیم بن عمر اور حارث بن زید، ان دو لوگوں نے اور دیگر کچھ نے مل کر نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے سوال کیا، آپ سے پوچھا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کس دین پر ہیں، کون سے دین کی آپ تبلیغ کر رہے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین اور ان کی ملت پر ہم ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خود کئی مرتبہ اظہار فرمایا کہ ہم ملت ابراہیم پر ہیں۔ تو جب یہودیوں نے یہ سوال کیا کہ آپ کس کے دین پر ہیں، کس کی ملت کو فالو کرنے والے ہیں، تو نبی علیہ السلام نے یہی ارشاد فرمایا کہ ہم حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے دین اور ان کی ملت پر ہیں۔ جب حضور نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام لیا تو انہوں نے کہا کہ ابراہیم علیہ السلام تو یہودی تھے، کہ وہ تو یہود کے جو انبیاء ہیں، ان کے آباء و اجداد ہیں، ان میں سے تھے، اس لیے کہا کہ وہ تو یہودی تھے۔ تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اچھا، تم ابراہیم علیہ السلام کو یہودی سمجھتے ہو اور اپنے آپ کو ان کا پیروکار سمجھتے ہو، تو پھر آپ نے فرمایا کہ اپنی کتاب لاؤ، تورات لاؤ، اس میں مسئلہ ہے، وہ ہمارے اور تمہارے درمیان فیصلہ کر دے گی کہ ہم ملت ابراہیمی پر ہیں یا آپ لوگ ملت ابراہیمی پر ہیں۔ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایسے دین کی تبلیغ کرنے والے تھے جس پر ہم ہیں، یا ایسے دین کی تبلیغ کرنے والے تھے جن پر آپ لوگ ہیں؟ جب نبی علیہ السلام نے انہیں تورات لانے کا حکم دیا تو انہوں نے تورات لانے سے انکار کر دیا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اگر ہم تورات لے کر آئیں گے تو اس کے اندر تو اس پیغمبر آخر الزماں کی عظمت و شان کا اظہار ہے، اس کے اندر تو اسی ملت ابراہیمی کے دین کا اظہار ہے جس کی یہ نبی علیہ السلام تبلیغ کر رہے ہیں۔ تو جب اس طرح سے انہوں نے اپنی اس کتاب کو لانے سے انکار کیا تو پھر رب تعالیٰ نے یہ آیہ بینہ نازل فرمائی کہ اے پیارے حبیب، کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا کہ جنہیں اللہ کی طرف سے کتاب کا علم دیا گیا، لیکن جب انہیں اس کتاب کی طرف بلایا جاتا ہے تاکہ وہ کتاب ان کے جھگڑوں کی وجہ سے ان کے درمیان فیصلہ کرے، تو وہ اپنی کتاب سے ہی روگردانی کر لیتے ہیں اور اس سے ہی اعراض کر لیتے ہیں۔ تو یہ یہودیوں کا وتیرہ تھا۔ نبی علیہ السلام کی عظمت و شان، آپ کی خصوصیات اور آپ کی نبوت کے تذکرے ان کی کتابوں کے اندر موجود تھے۔ وہ پڑھتے تھے، جانتے تھے، حضور کو پہچانتے بھی تھے، لیکن صرف ضد، ہٹ درمی اور اپنے عہدوں کے لالچ میں اور اپنے بڑے پن کے اظہار کی خاطر کہ ہماری تو دکانداریاں ختم ہو جائیں گی، اس وجہ سے انہوں نے نبی علیہ السلام کی مخالفت کی۔ پھر آگے اللہ جل شانہ نے اگلی آیہ بینہ میں ارشاد فرمایا، ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ، یہ ان کی سرکشی اور ان کی دین کے بارے میں یہ اس طرح کی جرت یہ فرمایا اس وجہ سے تھی، قَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ، انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہمیں ہرگز آگ نہیں چھوئے گی، یعنی جہنم کی آگ ہمیں نہیں جلائے گی، الا ایام معدودات، مگر گنتی کے چند دن۔ گنتی کے چند دنوں سے مراد انہوں نے وہ 40 دن لیا۔ وغرہم فی دینہم ما کانوا یفترون، اور انہیں ان کے دین کے متعلق ان بہتانوں نے جو وہ دین کے بارے میں گڑا کرتے تھے، ان بہتانوں نے انہیں ان کے دین کے بارے میں دھوکے کے اندر ڈال دیا۔ تو احباب دی وقار، یہ جو یہودی تھے ان کے کچھ غلط قسم کے نظریات تھے۔ ان میں سے ایک نظریہ تو یہ تھا کہ یہ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے محبوب سمجھتے تھے، اور بعض اپنے آپ کو یہ کہتے تھے کہ ہم تو نعوذ باللہ من ذالک اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ کی اولاد میں سے۔ حضرت عزیر علیہ السلام کے بارے میں تو انہوں نے صریح کہا کہ عزیر ابن اللہ، کہ حضرت عزیر اللہ کے بیٹے ہیں۔ تو یہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی ذات پہ بہتان باندھا، اور اس طرح کا خیال جب بندے کے دل میں آ جاتا ہے کہ میں فلاں بڑے کی اولاد میں سے ہوں، یہی خیال بندے کو بگاڑنے کا سبب بنتا ہے۔ آج کل بڑے بڑے عہدوں کے اوپر جو لوگ
فائد ہیں، بڑے بڑے عہدوں پہ پہنچے ہوئے ہیں، ان کی اولادیں کیوں بگڑتی ہیں؟ یہی وجہ ہوتی ہے کہ ہمارے باپ دادا بڑے عہدوں پہ فائد ہیں، بڑے جاگیرداروں کے مالک ہیں، اگر ہم سے کوئی غلطی ہوئی بھی صحیح تو وہ ہمیں بچا لیں گے۔ اسی طرح بڑے بڑے پیروں کے، علماء کے اولاد کیوں گمراہ ہو جاتی ہے؟ اس وجہ سے کہ ہمارے والد بڑے پیر ہیں، بڑے عالم ہیں، وہ ہمیں شاید دنیا میں بھی کامیاب کر لیں گے، آخرت میں بھی کامیاب کر لیں گے۔ تو یہ جو اس طرح کا فریب ہوتا ہے یہ بندے کو دنیا و آخرت میں ذلیل کر دیتا ہے۔ تو ان کا ایک فریب تو یہ تھا کہ یہ اپنے آپ کو نعوذ باللہ من ذالک اللہ کی آل اولاد میں سے سمجھتے تھے، اس لیے سمجھتے تھے کہ ہمیں تو کوئی عذاب دے گا ہی نہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں چھوڑ دے گا کیونکہ ہم پیغمبروں کی اولاد میں سے ہیں۔ اس طرح جو حضرت عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے سمجھتے تھے تو کہتے تھے ہم ان کی اولاد میں سے ہیں، اس لیے ہمیں تو کوئی جہنم کے اندر نہیں ڈالے گا۔ اور دوسرا نظریہ ان کا یہ تھا کہ اگر ہم جہنم میں چلے بھی گئے تو صرف گنتی کے چند دن ہمیں آگ جلائے گی، اور وہ چند دن سے مراد لیتے تھے وہ 40 دن کہ جن 40 دنوں میں انہوں نے بچھڑے کو معبود بنایا۔ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب وادی طور میں تشریف لے گئے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ آپ 40 دن تک یہاں پہ عبادت کریں، روزے رکھیں، مجھے راضی کرنے کی کوشش کریں، میری خاص عبادت کے اندر مصروف رہیں تو میں آپ کو کتاب عطا فرماؤں گا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ کتاب کے چکر میں 40 دن آپ وہاں پہ رہے وادی طور میں، تو پیچھے جو قوم تھی سامری جادوگر نے انہیں ایک بچھڑا بنا دیا اور انہوں نے اس بچھڑے کی پوجا کرنا شروع کر دی۔ تو اب یہ جو یہودی تھے یہ نظریہ رکھتے تھے کہ بس جتنے دن ہم نے اس بچھڑے کو معبود بنایا ہے، اس کی پوجا کی ہے، اگر ہم جہنم میں چلے بھی گئے تو صرف وہ 40 دن ہمیں عذاب ہوگا، اس کے علاوہ ہمیں عذاب نہیں ہوگا، اس وجہ سے کہ ہم انبیاء کی اولاد میں سے ہیں۔ جب ہم انبیاء کی اولاد میں سے ہیں تو ہمارے گناہوں پہ مواخذہ نہیں ہوگا۔ تو یہ جو اس طرح کے غلط قسم کے بہتان تھے ان کے دل کے اندر گڑے ہوئے اور غلط قسم کے نظریات تھے، انہی نظریات نے انہیں گمراہ کر دی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی کا یہاں پہ اظہار فرمایا، ذالک بأنہم قالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودات، کہ یہ جو اس طرح کے غلط قسم کے انہوں نے نظریات اپنائے کہ اپنی کتاب کو لانے سے، اپنی کتاب سے ہی روح گردانی شروع کر دی، یہ فرمایا کہ اس وجہ سے تھا، یہ سرکشی اور یہ جرت انہوں نے اس وجہ سے کی کہ وہ یہ کہتے تھے کہ ہمیں تو جہنم کی آگ نہیں جلائے گی مگر زیادہ سے زیادہ 40 دن۔ وغرہم فی دینہم ما کانوا یفترون، اور انہیں ان کے دین کے متعلق جو وہ بہتان تراشتے تھے، ان بہتانوں نے ہی انہیں ان کے دین کے معاملے میں دھوکے کے اندر ڈال دی۔ تو احباب دی وقار، اس میں ہمارے لیے بھی درس عبرت ہے کہ ہم میں سے بھی کوئی بندہ اپنے وڈیروں کی کمائی پہ یا اپنے وڈیروں کے نیک ہونے کی وجہ سے یہ اکتفا نہ کر بیٹھے کہ میرے آبا و اجداد بڑے علماء ہیں، بڑے پیر حضرات ہیں، تو ان کی وجہ سے شاید ہم بھی بخشائے جائیں گے۔ ایسا نہیں ہوگا، ہر بندے کو اپنے اعمال کا حساب دینا پڑے گا۔ تو جو بندہ جو کمائے گا دنیا کے اندر، آخرت میں اسی کے مطابق اسے جزا ملے گی۔ اگر اچھے اعمال کرے گا تو رب تعالیٰ اچھی جزا دے گا، اگر برے اعمال کرے گا تو رب تعالیٰ ایسے بندے کو جہنم کے اندر عذاب میں مبتلا کرے گا۔ ویسے تو اللہ تعالیٰ قادر کریم ہے، بڑا رحیم اور شفیق ہے، اس کے لطف و کرم پر بھی بندے کو امید رکھنی چاہیے، لیکن بندے کے دل کے اندر اللہ کے عذاب کا خوف بھی ہونا چاہیے۔ صرف بندہ امیدیں لگا کے بیٹھ جائے اللہ کی رحمت پر تو یہ کوئی درست بات نہیں ہے، اس کی وجہ سے بندے کے گمراہ ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔ اور اگر بندہ امید چھوڑ بیٹھے، صرف خوف کو دل کے اندر بسا لے
تو ایسی صورت میں بندے کا نا امید ہونے کا اور اللہ کی بارگاہ سے مایوس ہونے کا اندیشہ ہے۔ اس لیے ہمیں یہ تعلیم دی گئی کہ بندے کو امید اور خوف دونوں چیزوں کے اندر ہونا چاہیے، کہ اللہ کا خوف بھی دل کے اندر ہو تاکہ گناہ کی طرف میلان نہ ہو، اور اللہ سے مغفرت کی امید بھی ہونی چاہیے تاکہ بندہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوتا چلا جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دنیا و آخرت کی بھلائیاں عطا